إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرث وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة قوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعين بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن اللهم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا لائق و زیبا ہے رب العالمین کے لیے، جو خالق کائنات ہے، جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام رسولوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ آج رمضان المبارک کا 13واں روزہ ہے، اور دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ رمضان المبارک کا یہ عظیم مہینہ ہمارے اوپر سے گزرتا چلا جا رہا ہے، اور ہمارا حال وہی ہے جو پہلے تھا۔ جس طریقے سے ہم غیر رمضان میں رہا کرتے تھے، ویسے ہی رمضان میں ہے۔ ہمارے اندر کوئی چینجنگ، کوئی بدلاؤ، کوئی تبدیلی ہمارے اندر پیدا نہیں ہوا ہے۔ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ، آج دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے معاملات وہی ہیں جو پہلے رہا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ہم نے رمضان المبارک کا یہ مقصد، اللہ نے جو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اوپر فرض کیا ہے، ہم نے اس کی مقصد کو نہیں سمجھا ہے کہ اللہ نے کس مقصد کے تحت، کس ضرورت کے تحت اللہ نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اوپر نازل کیا ہے۔ بہت سارے لوگ اس مہینے کو مصیبت سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے ایک مصیبت، ایک آفت، ایک بلا، ایک پریشانی نازل ہو گئی ہے۔ یہ مصیبت و پریشانی نہیں ہے، یہ ہمارے لیے جنت میں جانے کا اور جہنم سے بچنے کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ بد نصیب ہے وہ آدمی، وہ مرد و عورت جو عظیم مہینہ پا کر کے، رمضان المبارک کا یہ بابرکت اور عظمت والا مہینہ پا کر کے، اپنے گناہوں کی معافی رب العالمین سے نہ مانگ لے اور اپنے آپ کو جنت میں جانے کا مستحق نہ پالے، وہ آدمی بد نصیب ہے۔ کہ اللہ نے ایک بار پھر ہماری زندگی میں یہ بہترین موقع عنایت فرمایا ہے۔ ایک ایک منٹ کی، ایک ایک گھنٹے کی، ایک ایک دن کی ہمیں غنیمت سمجھنی چاہیے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ رب العالمین کی ذکر اور اس کی بڑائی، اس کے حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے۔ زیادہ تر وقت ہمیں اللہ کی عبادت میں گزارنی چاہیے، لیکن حال وہی ہے جو پہلے تھا۔ ہمیں دنیاوی باتوں سے فرصت نہیں ملتی، چوراہے پہ جانے کی فرصت نہیں ملتی، ایک دوسرے کی غیبت کرنے کی فرصت نہیں ملتی۔ چہ جائے کہ اس رمضان المبارک کا مہینہ پا کر کے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا ذخیرہ کریں۔ اس کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، یہ بڑا عظیم مہینہ ہے، یہ بڑا بابرکت والا مہینہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام برکتوں کو لے کر کے ہمارے اوپر اللہ نے سایہ فگن کیا ہے۔ سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر، اس رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید جیسی مقدس کتاب کا نزول فرمایا ہے۔
اور یہ قرآن ایک ایسی عظمت والی کتاب ہے، ایسی بابرکت والی کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو جس مہینے میں نازل کیا ہے، اس قرآن کی عظمت اور قرآن کی برکت کی وجہ سے وہ مہینہ شہر رمضان بن جاتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کی عظمت اور برکت کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو جس شہر میں نازل کیا ہے وہ شہر وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، وہ شہر امن والا شہر بن جاتا ہے، سکون والا شہر بن جاتا ہے۔ یہ قرآن کی عظمت کی وجہ سے، قرآن کی برکت کی وجہ سے اللہ اس قرآن کو جس شہر میں نازل کر دے وہ شہر عظمت والا شہر بن جاتا ہے، برکت والا شہر بن جاتا ہے۔ اللہ نے اس قرآن کریم کو جس مہینے میں نازل کر دے وہ مہینہ شہر و رمضان بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کو جس رات میں نازل کر دے وہ رات خیر من الف شہر بن جاتا ہے، یعنی 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل بن جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی عظمت اور برکت کا نتیجہ ہے میرے بھائیوں۔ اور یہ قرآن مجید جو آدمی لے کر کے آیا، جو پیغمبر لے کر کے آیا، جس رسول پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا نزول فرمایا، وہ قرآن وہ رسول وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بن جاتا ہے۔ تو قرآن کی عظمت اور قرآن کی برکت کی وجہ سے میرے بھائیوں، اور یہی قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ جس امت کے اوپر نازل کرتا ہے وہ امت خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ قرآن کی عظمت کی وجہ سے، قرآن کی برکت کی وجہ سے وہ امت خیر امت بن جاتی ہے، تمام امتوں میں سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ افضل بن جاتی ہے، قرآن کی عظمت کی وجہ سے، قرآن کی برکت کی وجہ سے میرے بھائیوں۔ آج ہمیں موقع ملا ہے، سال بھر میں ہمیں فرصت نہیں ملا قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی۔ رمضان ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے، ہم جزدان سے نکال کر کپڑے میں لپیٹے کر رکھے ہوئے تھے، اسے نکال کر اس رمضان المبارک کے مہینے میں باہر کیے ہوئے ہیں، اور جیسے شوال کا چاند نظر آیا، رمضان ختم ہوا، پھر اسی جزدان میں لپیٹ کر کے کھوٹی پہ ٹانگ دیں گے۔ یہ حال ہے ہمارا اور آپ کا۔ قرآن ایک ایسی عظمت والی کتاب ہے میرے بھائیوں۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ، جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھا، ایک حرف، اور ایک حرف یہ 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ایک حرف پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حرف پڑھنے کی وجہ سے اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، لام الگ ایک حرف ہے، الف الگ ایک حرف ہے، میم الگ ایک حرف ہے۔ اگر ہم الف لام میم کہہ دیے گویا کہ ہمیں 30 نیکی مل گئی۔ یہ قرآن کی عظمت اور برکت کا نتیجہ ہے۔ اور اگر وہی چیز ہم اسی رمضان المبارک کے مہینے میں ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، الف لام میم پڑھیں گے، تو ہمیں کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 10 گنا سے لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا تک ہماری نیکیوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی عظمت اور رمضان المبارک کی برکت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو اقرأوا القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ۔ اے لوگو قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن پڑھا کرو، کیونکہ یہ قرآن ایک ایسی مقدس کتاب ہے کہ کل قیامت کے دن اس کے پڑھنے والے کی اللہ رب العالمین کے ہاں سفارش کرے گا۔ قرآن رب کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، کہے گا رب العالمین تیرا یہ بندہ تیری مقدس کتاب کی تلاوت کیا کرتا تھا، قرآن مجید کو پڑھا کرتا تھا، اے رب العالمین تو میری سفارش کو قبول فرما لے اور اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دے۔
یہ قرآن کی تلاوت کرنے والے کی مغفرت فرمائے گا، سفارش رب العالمین کے سامنے پیش کرے گا۔ روزہ بھی آئے گا، روزہ کہے گا کہ رب العالمین تیرا ایک خالص بندہ، موحد بندہ، نیک بندہ تیری خوشنودی کے لیے، تیری رضامندی کے لیے، تجھ کو خوش کرنے کے لیے دن بھر بھوکھا پیاسا رہ کر کے تلاوت کیا کرتا تھا، خواہش نفسانی کو کچل کر اپنے زبان کی حفاظت کر کے غیبت، چگلی، غیبت، جھوٹ، تمام برائیوں سے باز رہ کر کے یہ روزہ رکھا کرتا تھا۔ اے رب العالمین میری سفارش کو تو اس کے حق میں قبول کر لے۔ روزہ بھی سفارش کرے گا اور قرآن مجید بھی رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، قرآن زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ گھروں میں قرآن پڑھو گے تو اللہ رب العالمین گھر میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہو، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہو، وہ گھر جنات و شیاطین سے، شیطان سے وہ گھر پاک و صاف رہتا ہے۔ اس گھر میں جنات و شیطان داخل نہیں ہوگا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ آج ہمارے گھروں میں شیطانوں کا بسیرا بن چکا ہے، ہمارے گھروں میں شیطانوں کا اڈا بن چکا ہے۔ ہمارے بال بچوں کو، ہماری عورتوں کو، ہمارے گھر کے افرادوں کو یہ شیطان پریشان کرتا ہے، لیکن میرے بھائیوں اس کا فارمولہ ہم اور آپ نہیں استعمال کرتے ہیں۔ نبی نے جو طریقہ ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے وہ طریقہ، اس طریقے پر ہم اور آپ عمل نہیں کرتے ہیں۔ اگر عمل کرتے تو آج ہمارے گھروں میں شیاطین کا بسیرا نہ ہوتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں اللہ رب العالمین برکت کے دہانے کھول دیتا ہے اور شیطان اس گھر سے بہت دور بھاگ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں قرآن کی تلاوت کیا کرو، اور جس جگہ پر چاہے مسجد میں بیٹھ کر آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہو یا اپنے گھر میں یا اس جگہ پر جہاں آپ چوپاؤں کو باندھتے ہیں، جہاں بکریاں بیل وغیرہ باندھا جاتا ہے، اگر اس جگہ پر بھی آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ایسی جگہ پر سکونت نازل ہوتی ہے، اللہ کے جانب سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اس کا دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام اسید ابن وزیر ہے، بڑے مشہور و معروف صحابی ہیں۔ اسید ابن وزیر یہ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ آج ہمیں قرآن کا ایک ٹکڑا بھی نہیں یاد ہے، اگر پوچھا جائے، سنا جائے تو قل هو اللہ احد یاد ہوگا، انا اعطینا یاد ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں یاد ہوگا۔ صحابہ سورہ بقرہ نماز میں پڑھا کرتے تھے، بڑی بڑی صورتیں اتنی دیر تک کھڑا رہا کرتے تھے کہ پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا، پیروں میں سوجن آ جایا کرتا تھا۔ یہاں اگر تراویح میں تھوڑی سی بڑی صورت ہو جائے، تھوڑی لمبی حافظی کھینچ دے، پیٹ میں درد چالو ہو جاتا ہے، سروں میں درد پیدا ہو جاتا ہے، کتنی لمبی پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ سورہ بقرہ ایک ایک رکعت میں، ایک ایک دو دو رکعت میں پڑھا کرتے تھے، کیونکہ انہیں جنت میں جانے کا جذبہ اور حوصلہ پیدا ہوا کرتا تھا۔ وہ اللہ سے محبت کرتے تھے، ان کے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہوا کرتی تھی۔ آج ہم مسلمان ہیں، نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، صرف ٹائٹل ہمارے اوپر لگا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں ہم ایک رسمی طور پر، رسمی جس طریقے سے رسمی مسلمان ہوتا ہے، رسمی طور پر ہم نماز، روزے، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات ادا کرتے ہیں، صحیح معنوں میں للہیت کے ساتھ، خلوص اور دل کے ساتھ۔ میرے بھائیوں ہم کوئی بھی ارکان ادا نہیں کرتے ہیں۔ اسید ابن وزیر کے دیکھو، نماز میں کھڑے ہیں، سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں اور بغل میں ان کا گھوڑا بندھا ہوا ہے رسیوں میں۔ تھوڑی دیر پر ان کا لڑکا یحییٰ لیٹا ہوا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرتے جاتے ہیں، اچانک گھوڑا بدکنے لگا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، گھوڑا کودنے لگا، اسید ابن وزیر قرآن کی تلاوت بند کر دیتے ہیں، گھوڑا سائلنٹ ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، پھر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پھر قرآن پڑھنے لگتے ہیں، پھر گھوڑا بدکنے لگتا ہے، کودنے لگتا ہے۔ اسید ابن وزیر کہتے ہیں میرے دل کے اندر ڈر پیدا ہوا، بغل میں میرا بیٹا یحییٰ سویا ہوا تھا، کہیں گھوڑا میرے بیٹے کو کچل نہ دے، تکلیف نہ پہنچا دے۔ میں نے جلدی نماز کو ختم کیا، سلام پھیرا، کیا دیکھتا ہوں کہ
میں نے جب آسمان کی جانب دیکھا تو چھتری نما آسمان میں بدلی میں چھتری نما ایسے بدلی چاروں جانب سے چھائی ہوئی تھی اور اس کے اندر ایک روشنی جل رہی تھی، ایک روشنی جل رہی تھی اور میں اسے دیکھتا جاتا تھا۔ وہ روشنی اوپر بڑھتا چلا جا رہا تھا، تھوڑی دیر کے بعد وہ روشنی غائب ہو گئی، ہماری نظروں سے ختم ہو گئی، اوپر چلی گئی۔ صبح ہوئی، ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وسید ابن وزیر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئے، میں نے ان کے بارے میں دریافت کیا کہ ایسا ایسا معاملہ میں نے دیکھا، میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میرا گھوڑا بدک رہا تھا، میرے بغل میں میرا بچہ لیٹا ہوا تھا، جب میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا گھوڑا بدکنے لگتا تھا، کودنے لگتا تھا، اور جب تلاوت کرنا بند کر دیتا تھا تو گھوڑا سائلنٹ ہو جاتا تھا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ماجرا کیا ہے، اس کا کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اسید ابن وزیر، اگر تم اس جگہ پر قرآن کی تلاوت کرتے رہتے، وہ فرشتے تھے جو آسمان سے نازل ہو رہے تھے، اگر تم قرآن کی تلاوت بند نہیں کرتے تو فرشتے وہاں اتر کر کے تمہاری قرآن کی تلاوت کو سنتے، وہاں بیٹھ جاتے اور تم فرشتوں کو اپنی نظروں سے دیکھ لیتے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کا معمول یہ ہوا کرتا تھا، صحابہ کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا۔ آج قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن اس کے معنی، اس کے الفاظ پر ہم، اس کے مطلب پر ہم غور نہیں کرتے ہیں۔ جہاں قرآن ختم کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ رمضان آیا، ہم نے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ قرآن کو ختم کر دیا، ہم نے اندھیرے میں تیر مار دی۔ قرآن کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، یہ قرآن ختم ہونے کی کتاب ہی نہیں ہے۔ جہاں آپ روزانہ 1 پارہ پڑھتے ہو، جہاں آپ روزانہ 1 پارے کی تلاوت کرتے ہو، وہیں پر میرے بھائیوں 1 صفحہ آپ اس کے معنی اور مطلب، اس کے ترجمے پر بھی غور کر لیجئے۔ قرآن طوطے کی طرح رٹ لینا، طوطے کی طرح پڑھ لینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال کی بات تب ہوگا جب آپ قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیں گے۔ قرآن کے معنی اور مطلب جو سمجھ میں نہ آئے، آپ اس کو کسی جانکار عالم سے سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے ترجمے، اس کے معنی اور مطلب پر غور کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، قرآن بڑی بابرکت والی کتاب ہے۔ اس زمانے میں قرآن کریم جس کے سامنے تلاوت کی جاتی تھی، قرآن کریم جو پڑھا کرتا تھا وہ ایمان لے آیا کرتا تھا، اس کے دلوں کے اندر ایمان کی جاگنی پیدا ہو جایا کرتی تھی، وہ اسلام کے اندر داخل ہو جایا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، اس لیے قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابہ۔ اے دنیا کے بسنے والے انسانوں، اے لوگوں، قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، بہت ساری برکتیں لے کر کے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر نازل کیا ہے۔ اس لیے چاہے مسجد میں رہو، گھر میں رہو، کہیں بھی رہو، قرآن جیسی مقدس کتاب کو اپنے لیے عملی جامہ بنا لو۔ ہمیشہ، چاہے رمضان المبارک کا مہینہ ہو یا غیر رمضان کا مہینہ ہو، آپ ہر مہینے میں، ہر دن، ہر ٹائم یہ اپنے لیے ایک عمل بنا لو۔ اور سونے سے پہلے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سونے سے پہلے آپ ہمیشہ، ہر وقت سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر کے سویا کرو، سورہ ملک کی تلاوت کر کے آپ سویا کرو۔ اس میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ اس میں بڑے بڑے علماء بتاتے ہیں، بڑے بڑے علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی سورہ ملک کی تلاوت کر کے پڑھے گا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اور روزانہ یہ چیز اپنے لیے، اپنی زندگی میں بنا لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو ملک شام کا گورنر بنایا، جن کا نام حارث بن نافع ابن عبد الحارث الخزائی ہے۔ نام یاد کر لیجئے، نام نافع ابن عبد الحارث الخزائی، بڑا مشہور و معروف صحابی ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق نے انہیں ملک شام کا گورنر بنایا، یہ اپنی گورنری نبھاتے رہے۔ ایک دن ان کو مکے سے باہر مقام اصفہان میں جانا ہوا۔ مکے سے باہر مقام اصفہان کسی میٹنگ میں، جب کوئی گورنر ہوتا ہے، کسی کو پردھان منتری جب بنا دیا جاتا ہے تو میٹنگ پڑتی ہے جگہ جگہ، تو میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے نافع ابن عبد الحارث الخزائی مکہ تشریف لے جاتے ہیں۔
جب وہاں پہنچتے ہیں تو امیر المومنین عمر فاروق جو چیف منسٹر تھے، جو پردھان منتری تھے، پورے علاقے کا دورہ کیا کرتے تھے۔ امیر المومنین عمر فاروق وہ پہلے سے اصفہان میں پہنچے ہوئے تھے۔ جب نافع ابن عبد الحارث الخزاعی کو مکہ میں دیکھا تو امیر المومنین غصے میں ہو جاتے ہیں اور ڈانٹنے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے تجھے فلاں جگہ کا امیر بنایا ہے، تجھے گورنر بنایا ہے، اور تم یہاں مقام اصفہان میں کیا کر رہے ہو؟ اور ہم نے جو تجھے ذمہ دار بنایا ہے وہ ذمہ داری تم کس کے حوالے کر کے آئے ہو؟ باغ ڈور کس کے حوالے کر کے آئے ہو؟ ملک کی ذمہ داری، ملک کا باغ ڈور کس کے ہاتھ میں دے کر کے آئے ہو؟ امیر المومنین جلالی آدمی تھے، وہ ڈانٹنے لگے سب لوگوں کے سامنے۔ نافع عبد الحارث الخزاعی کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین اگر ایک لفظ بھی آپ نے آگے بولا تو میں گورنری کی ڈگری سے استعفیٰ دے دوں گا، مجھے نہیں چاہیے ایسی گورنری۔ آپ جس آدمی کو امیر المومنین عمر فاروق کہتے ہیں اے حارث ابن عبد الحارث الخزاعی، آپ اس کے بارے میں جواب دیجئے، آپ اس جگہ کا باغ ڈور کس کے حوالے کر کے آئے ہیں؟ مدینے کا باغ ڈور کس کے حوالے کر کے آئے ہیں؟ کہنے لگے میں نے اپنے ایک آزاد کردہ غلام جن کا نام ابن عبدی ہے، میں نے اپنے ابن عبدی کو، اپنے غلام کو ملک کی ذمہ داری سونپ کر کے آئی ہے کہ جب تک میں میٹنگ سے نہیں واپس آ جاتا ہوں تب تک ملک کی ذمہ داری تم سنبھالو۔ جیسے ہوتا نہیں ہے جو ہمارے پردھان منتری کہیں دوسری میٹنگ میں دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں تو اپنی باغ ڈور، اپنی ذمہ داری اپ پردھان منتری کو دے دیتے ہیں کہ جب تک میں میٹنگ سے واپس نہیں چلا آتا ہوں تب تک تم میری ذمہ داری کو سنبھالو۔ ایسے ہی نافع ابن عبد الحارث الخزاعی جب جانے لگے میٹنگ میں، اپنے غلام جن کا نام ابن عبدی تھا وہ ذمہ داری ان کے حوالے کر کے چلے گئے۔ کہا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، ہم نے ملک کی ذمہ داری اپنے آزاد کردہ غلام کے حوالے کر کے آیا ہوں۔ امیر المومنین غصے میں ہو گئے اور زیادہ ڈانٹنے لگے۔ کہا نافع جو تمہارے ہاں غلامی کیا کرتا تھا، تمہارے ٹکڑوں پہ پلا کرتا تھا، تمہارے ہاں غلامی کیا کرتا تھا، وہ کیا جانے ملک کی ذمہ داری کیسے نبھائی جاتی ہے، تم اس کے حوالے کر کے کیوں آئے ہو؟ ملک کا باغ ڈور اپنے غلام کے اوپر کیوں سونپ کر کے آئے ہو؟ اس کا جواب دو۔ نافع ابن عبد الحارث الخزاعی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں امیر المومنین مجھے ایسے ذمہ داری نہیں چاہیے۔ آپ جسے حقیر سمجھتے ہیں، جسے غلام سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہو کیا ہے؟ کون سا انسان ہے؟ وہ غلام تو ہے، ہمارے ہاں نوکری تو کیا کرتا تھا، لیکن انہو قارئ لکتاب اللہ وعالم بالفرائض، وہ قرآن کا اتنا بہترین پڑھنے والا ہے، قرآن کا اتنا بہترین قاری ہے، اتنا جانکار ہے قرآن کے بارے میں، وعالم بالفرائض، اور زمین و جائیداد کے بٹوارے کے سلسلے میں ایک بہترین عالم ہے ابن عبدی۔ جسے آپ حقیر سمجھتے ہیں، جسے آپ لاچار سمجھتے ہیں، وہ ایک بہترین عالم ہے، ایک قرآن کا پڑھنے والا بہترین جانکار ہے ابن عبدی۔ آپ جسے حقیر سمجھتے ہو وہ ایک عالم ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق وہیں پہ سائلنٹ ہو جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، جو لوگ قرآن کی حفاظت کرتے ہیں، قرآن جیسی مقدس کتاب پر عمل کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا کے اندر باعزت رکھتا ہے، انہیں عزت دیتا ہے دنیا کے اندر، اور جو لوگ قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں وہ دنیا کے اندر ذلیل ہو جاتے ہیں، وہ دنیا کے اندر رسوا ہو جاتے ہیں۔ پھر بھائیوں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس روئے زمین پر سب سے بہتر انسان وہی ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن سیکھتا ہے، اس روئے زمین پر سب سے بہتر انسان ہے۔ یہ خیر اس میں تفضیل ہے میرے بھائیوں، تھوڑے سا اور میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ خیر اس میں تفضیل ہے، اور اس میں تفضیل کا معنی سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن میں ایک جگہ آیا خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہتر امت ہو، تم سے بہتر امت اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر دیکھا جا رہا ہے، قرآن نے ہمیں سب سے بہتر کہا ہے لیکن سب سے زیادہ ذلیل ہے آج ہے، سب سے زیادہ رسوا ہے، سب سے زیادہ خوار ہے۔ جتنا آج دنیا کے اندر مسلمان پریشان ہے اتنا کوئی قوم آج پریشان نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے،
قرآن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے میرے بھائیوں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے. یہی ایک بات میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا. مال غنیمت بیان کر رہے تھے, مال غنیمت لوگوں کو بانٹ رہے تھے لپ بھر بھر کر کے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ جب اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا تو دیکھا اللہ کے نبی اپنا لپ بھر بھر کر کے لوگوں کو مال غنیمت بانٹ رہے تھے, لوگوں کو مال غنیمت بانٹ رہے تھے. صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو بہ رہا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ لوگوں کو مال تقسیم کر رہے ہیں, غریبوں کو مال بانٹ رہے ہیں, آپ ایسے موقع پر کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ اے لوگوں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج مال تقسیم کرنے کا وقت آیا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ فجر کے وقت پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. اگر آپ سے بھی اعلان کر دیا جائے کہ فجر میں یہاں مال بٹے گا, پیسہ بٹے گا, تو مسجد میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں رہے گی. ایسے نبی کے زمانے میں بھی لوگ مال کے بڑے حریص رہا کرتے تھے, مال کے بڑے شوقین, بڑے لالچی ہوا کرتے تھے. پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زارو کتار رونے لگے. کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے انتقال کر جانے کے بعد مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میری امت شرک و بدعت میں مبتلا ہو جائے گی. مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میری امت کے اندر شرک پیدا ہو جائے گی. مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میرے امت کے اندر بدعت پیدا ہو جائے گی, بلکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میری امت کے لوگ جب مالدار ہو جائیں گے, جب ان کے اندر مال ہو جائے گا تو حرص پیدا ہو جائے گی. وہ اپنے آگے کسی دوسرے کو نہیں پہچانیں گے, قرآن جیسی مقدس کتاب پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے. اس لیے میرے بھائیوں قرآن